کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ماحول میں بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی، اور میراث میں بہت ہیرا پھیری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے میراث کے مسائل علماء سے پوچھا کرو، اور جس کا جو حق پہنچتا ہے وہ دیا کرو، چاہے بہن کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے بیٹے کا ہو، چاہے بیٹی کا ہو۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں، اس پر مستقل مجھے آج بیان کرنا تھا، لیکن یہ بیان لمبا ہو گیا حضرت خدیجہ والا، اس لیے میں بیان نہیں کر سکا۔ لیکن یہ نصیحت کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں ہیرا پھیری مت کرو۔ اصل میں ہمارے یہاں چونکہ اوپر کی نسلیں عام طور سے اوپر کی نسلوں جو ہے وہ ہندو تھی، اوپر کی نسلیں کسی کے 10 نسلوں پر جا کر ہندو ملتے ہیں، کسی کے 15 نسلوں پر جا کر ہندو ملتے ہیں، تو وہ ہندوانہ رواج ہمارے گھروں میں ہے کہ میراث نہ دینا، ہیرا پھیری کرنا۔ اب ہیرا پھیری کے دن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، جس کا جو حق ہے وہ پہنچا دے۔ کبھی بڑا بھائی ہوتا ہے وہ سب پر قبضہ کر لیتا ہے، کبھی بڑا بھائی نہیں ہوتا تو چھوٹا بھائی ذرا بڑے بھائی سے بھی زیادہ چالاک ہوتا ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حق ہے وہ حق پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں آپ کا ایک قسم کا استاذ ہوں، 5 نصیحتیں آپ کو کرتا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی ان کو چھوڑنا مت، اسے پکڑ لو۔ جب یہ 5 میری باتیں آپ پکڑ لو گے، انشاءاللہ نصیحت پر عمل کرو گے، تو انشاءاللہ پوری زندگی دین والی انشاءاللہ بن جائے گی۔ نمبر 1، نماز کبھی بھی مت چھوڑنا۔ نمبر 2، قرآن شریف کبھی بھی مت چھوڑنا۔ قرآن خوب پڑھو، خوب پڑھاؤ، خوب پھیلاؤ، جتنے قرآن کی خدمت کر سکتے ہو کرو۔ قرآن کو پکڑ لیا گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو گئے، اس لیے قرآن۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے مال آئے چاہے مال جائے، سچ بولیں گے ہم۔ نمبر 4، جتنا ہو سکے درود شریف کی پڑھنے کی کثرت کرو۔ نمبر 5، جتنا ہو سکے استغفار پڑھنے کی کوشش کرو۔ بس یہ 5 باتیں اس کو جو ہے ایک استاذ کی طرف سے ہدیہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کوئی چیز کرنا نہیں ہے نا، بھئی ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نماز، قرآن، سچ بولنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا۔ بس اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد، اٹھتے بیٹھتے جو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میں نے 5 اہم چیزیں بتا دی، اسے اپنے زندگی بھر اسے مضبوطی سے پکڑو، تو پھر دیکھنا کہ نماز آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، سچ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، درود شریف آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، استغفار آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ جو ہے سیدھے راستے پر اللہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم یا رب السماوات والارض، اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد حتی تحب وترضى عدد الشفع والوتر یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن.
اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم البسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرف القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ببركة القرآن. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرضى اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہمان اب تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا یہ مبارک مہمان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ تو صرف آپ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. کئی ہمارے پہچان والے، کئی ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے ہمارے ساتھ اسی رمضان میں تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں. اے اللہ گزشتہ سال تھے، آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں. اے اللہ آئندہ رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہمیں پتہ نہیں ہے. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی مرحومین کو ہوتی ہے. زندوں سے زیادہ خوش مرحوم ہوتے ہیں جو قبروں میں ہوتے ہیں کہ چلو ہمارے لیے تھوڑا آزادی کا سامان بن گیا، اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ ایک گھڑی ہمیں بھی رمضان کی مل جاتی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے، ایک روزہ رکھ لیتے، ایک گھوٹ لسی پلا دیتے، ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیتے، قرآن کا ایک رکوع نہیں ایک آیت پڑھ لیتے. مگر اب وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آج تو نے ہمیں وقت دیا ہے استغفار کے لیے بھی، درود شریف پڑھنے کے لیے بھی، سچ بولنے کے لیے بھی، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی، قرآن سے دوستی کرنے کے لیے بھی. اے اللہ تو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. کتابوں میں بہت قصے ہم نے پڑھے کہ رمضان کے مہینے میں مرحومین خواب میں آتے تھے اور آ کر کہتے تھے قدر کر لو، قدر کر لو. آج ہم ترس رہے ہیں اس مہمان کے لیے. آج اللہ نے یہ مہمان تمہارے پاس بھیجا ہے. اے اللہ اچھا مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو وہ اس گھر والے کی سعادت مندی کی نشانی ہوتی ہے. اے اللہ جو اچھے لوگ تھے وہ کسی کے گھر پر جاتے تھے، وہ گھر والے خوش ہو جاتے تھے کہ آج فلاں مولوی صاحب میرے گھر پر آ گئے، آج فلاں امام صاحب میرے گھر پر آ گئے. اے اللہ یہ مہمان جو ہمارے پاس آیا ہے اور اب جا رہا ہے، اس کا آنا بھی کیا اور اس کا جانا بھی کیا. ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ جو گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے کتابوں میں قصے بہت پڑھے ہیں، ایک نہیں بہت قصے، اور میں نے میری بکھری موتی میں لکھے بھی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو سلف صالحین کے یہاں جو ان کے رشتہ دار چلے جاتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، وہ خواب میں آ کر کہتے تھے یہ مہمان تمہارے پاس آیا ہے، قدر کر لینا. اب ہم اس مہمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں نہ اس کا استقبال کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہتے کہ تم جانتے ہو کہ مرحوم کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، جو مرحوم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے.
کیونکہ جھوٹ والا مادہ وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تمہیں سچی سچی بات بتا رہے ہیں کہ ہماری آرزو ہے کہ یہ وقت ہمیں مل جائے۔ اے اللہ، یہ مہمان آیا، جیسا اس کا اکرام کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ اے اللہ، جیسا اس کو ویلکم کہنا چاہیے ہم نے نہیں کیا۔ ہم کورونا وائرس کے چکروں میں رہے، گناہوں کے چکروں میں رہے، لیکن اے اللہ جو بھی ہوا تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ کم سے کم اس مہمان کو اچھے طریقے سے رخصت کر لے۔ مہمان کے ساتھ 3 معاملے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ 3 حقوق ہوتے ہیں۔ جس نے یہ 3 حقوق ادا کر لیے اس نے گویا مہمان کا حق ادا کر لیا۔ اچھی طریقے سے استقبال کرے، اچھے طریقے پر رکھے اور اچھے طریقے پر اسے رخصت کرے۔ سلف صالحین کے دور کے اندر ہم نے یہ سنا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا تھا اور یہ آخری راتیں ہوتی تھی تو سلف صالحات، سلف صالحین یہ بہت روتے تھے۔ غلام اور باندیاں پوچھتے یا اپنے ان کے تلامذہ پوچھتے کیوں رو رہے ہو، خاموش ہو جاتے تھے۔ آنکھیں ان کی پرنم رہتی تھی، زبان خاموش اور ہونٹ خاموش، جیسے کوئی بہت بڑی چیز رخصت ہو رہی ہو۔ پھر کہتے تھے یہ مہمان آیا اور اللہ نے بھیجا۔ یہ مہمان تو اللہ تو نے بھیجا ہے، کسی آدمی نے نہیں بھیجا، تیری طرف سے آیا اور آسمانوں سے آیا، اور اتنا بڑا مہمان کہ جنت کے دروازے کھلوا دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کروا دیے گئے۔ اتنا عظیم الشان مہمان کہ شیطان کو بھی قید کر دیا گیا۔ اتنا عظیم الشان مہمان، نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا گیا۔ اتنا عظیم الشان مہمان کہ 24 گھنٹے میں ایک دعا تو ضرور قبول کرے گا۔ اتنا عظیم الشان مہمان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور بہت تھکتے تھے۔ اے اللہ، اب یہ مہمان آیا، ہم اس کا کچھ استقبال نہ کر سکے، اور جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے تھا وہ معاملہ بھی ہم نہ کر سکے۔ اب یہ رخصت ہو رہا ہے، کم سے کم دعاؤں کے ذریعے سے اس کو رخصت کریں، کم سے کم رو رو کر اسے رخصت کریں، کم سے کم اے اللہ یہ خوش ہو کر ہم سے رخصت ہو۔ اے مولا کریم، حشر کے میدان میں یہی مہمان تیرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر روزوں نے ہماری سفارش کر لی اور قرآن نے ہماری سفارش کر لی، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور اگر روزے نے کہہ دیا کہ اس نے میری قدر نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے، سوائے تجھے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا ہے۔ اے اللہ، اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کا بلند فرما دے، کروٹوں یا آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ، تو بہت بڑا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہماری طرف یہ مہمان بھیجا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ روزہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے گھروں میں نماز پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے قرآن پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے تجھ سے مانگنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے کہ اللہ تجھے منا سکتے ہیں، تجھ سے باتیں کر سکتے ہیں، تجھ سے مناجات کر سکتے ہیں۔ اے مولا کریم، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں،
بس تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، امتحان تو قوی ایمان والوں کا لیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے، اگر آپ نے ہمارا امتحان لینا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کون سے دیواروں سے ٹکرا جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کتاب آسان لینا۔ صحابہ نے پوچھا آسان حساب کتاب کیا ہے؟ یہ فرمایا حشر کے میدان میں بندے کو اللہ کھڑا کریں گے اور نامہ اعمال دیکھیں گے، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہیں گے لے یہ تیرا نامہ اعمال، جنت میں چلا جا۔ اے اللہ یہ حساب کتاب تو ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے تجھے منانے کی کوشش کی ہے اور سارا مجمع جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، ہم سارے کے سارے تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، اے اللہ تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ تیرے قرآن سے محبت ہے، اے اللہ تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی ہم سے محبت فرما اور ہماری اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حضرت حاجرہ کی قبر کو نور سے منور فرما کہ انہی کی وجہ سے ہمیں بیت اللہ ملا ہے، حضرت اسماعیل کی قبر کو نور سے منور فرما، ابراہیم کی قبر کو نور سے منور فرما کہ وہی بانی مبانی ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں اے اللہ سب کو سلام، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کو سلام، اور جتنے بھی ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں ان کو سلام، امام ابو حنیفہ کو سلام، امام ابو یوسف کو سلام، امام محمد کو سلام، امام ظفر کو سلام، امام مالک کو سلام، امام شافعی کو سلام، اور عیینہ کو سلام، اور عمران کو سلام، اور ام عمران کو سلام، مریم بنت عمران کو سلام، آسیہ کو سلام، امہات المومنین کو سلام۔ اے اللہ تیرے نیک بندے بندیوں کو سلام۔ تو نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ میں سارے سلف صالحین صالحات آ جاتے ہیں، اور قرآن میں بعض جگہ تو نے نام لے کر کہا ہے سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام سلام سلام۔ اے اللہ یہ تیرا نام سلام ہے اور تو سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ اب اس امت کو سلامتی کی چادر میں ڈھانپ لے اور تیری طرف سے سلامتی اتار دے، اور ساری امت کو سلامتی کی چادر میں ڈھانپ لے، صحت کی چادر میں ڈھانپ لے، تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، زہد کا لباس ہمیں پہنا دے، عافیت کا لباس ہمیں پہنا دے، محبتوں کا لباس پہنا دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو اس رمضان کو بھی سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور سلام کر کے اسے رکھتے ہیں، جب یہ رخصت ہوگا تو اسے بھی سلام کریں گے، اس لیے کہ بہترین گھڑیاں ہیں۔ ہم تو تیرے فرشتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، اور تیرے اللہ جتنے سلف صالحین گزرے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ بہت ائمہ نے اس دین کے لیے محنتیں کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں۔ امام بخاری کو سلام، امام مسلم کو سلام، امام طحاوی کو سلام، اور اللہ امام ترمذی کو سلام، اور ابن کثیر کو سلام، اور اوزاعی کو سلام، غزالی کو سلام، محمد ابن مسلمہ کو سلام، سارے صحابہ کو سلام،
مہاجرین اور انصار کو سلام، بدرین کو سلام، احد میں شریک ہوئے ان کو سلام، اور اے اللہ غزوہ خندق میں جو شریک ہوئے ان کو سلام، اور اے اللہ بیری کے درخت کے نیچے جو آج قرآن میں پڑھا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، بیری کے درخت کے نیچے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو سلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو سلام، اور اوپر میں جتنے سلف صالحین گزرے چاہے جناتوں میں ہو چاہے مردوں میں ہو عورتوں میں ہو سب کو سلام۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ضروریات کا تو تکفل فرما دے، اور ہمارے اس مہینے کی اس مہمان کی چاہے 5 راتیں رہ گئی ہوں، چاہے 3 راتیں رہ گئی ہوں، چاہے 6 راتیں رہ گئی ہوں، بس اتنی درخواست ہے یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے، یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے، یہ مہمان ہم سے خوش ہو کے جا رہا ہو، خوش ہو کے ہم اسے رخصت کر رہے ہو اور تو بھی خوش ہو رہا ہو۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ سلامتی والی چادر پھیلا دے، سکون والی چادر پھیلا دے، شفا والی چادر پھیلا دے، امن و امان والی چادر پھیلا دے، محبتوں والی چادر پھیلا دے۔ اے اللہ جتنے بھی مذہب والے دنیا میں ہیں چاہے کسی شکل میں ہو، ہم سب کو کے لیے چاہتے ہیں کہ سب کو تو ہدایت دے دے، سیدھے راستے پر ڈال دے، اور سب کے لیے سیدھے راستے پر ڈال کر جنتوں کے فیصلے فرما۔ جو تو نے نگاہ ڈالی تھی حضرت عمر پر وہی نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے، جو تو نے نگاہ ڈالی تھی خالد ابن ولید پر وہی نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے، جو تو نے نگاہ ڈالی تھی اکرمہ ابن ابی جہل پر وہی نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے، جو نگاہ تو نے ڈالی تھی وحشی پر وہ نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے۔ اے اللہ تیری نگاہ اگر کسی پر پڑ جاتی ہے، اے اللہ تیری نگاہ کسی پر پڑ جاتی ہے تو وہ بندہ چمک جاتا ہے، وہ بندی چمک جاتی ہے۔ اے اللہ پورے انسانیت پر نگاہ کرم ڈال دے اور سب کو جو ہے سیدھا راستہ بتا کر سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما، جنہیں شوہر کی ضرورت ہو شوہر عطا فرما، جنہیں لڑکی کی ضرورت ہو لڑکا عطا فرما، جنہیں لڑکی کی ضرورت ہو لڑکی عطا فرما۔ جس کی جو ضرورت ہے آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت کے ساتھ ان سب کی حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مومن بنا دے، ہمیں ذاکر بنا دے۔ اللہم اجعلنا لک ذاکرین واجعلنا لک شاکرین واجعلنا لک راکعین واجعلنا لک ساجدین واجعلنا لک قائمین واجعلنا لک قانتین واجعلنا لک من عبادک الصالحین۔ اور جو مائیں بہنیں ہیں انہیں مؤمنات بنا دے، عابدات بنا دے، قانتات بنا دے، ذاکرات بنا دے، زکیات بنا دے، صالحات بنا دے، صادقات بنا دے، متصدقات بنا دے، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات بنا دے۔ اور اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو آج کی رات میں، آج ہمارے یہاں کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اے اللہ اتنی درخواست کریں گے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، بیٹے بیٹیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ داماد اور بہوؤں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بہوئیں داماد سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر۔
ہم سے دوستی رکھنے والوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر، اور سارے مومنین مومنات کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ تیرا تو چاہ لینا کافی ہے، جنت الفردوس کے دروازے پر ہمارا نام لکھ لے، اور اے اللہ جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے۔ اس مبارک رات میں تو حکم دے دے کہ جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے نام مٹ جائے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں اللہم حرم وجوہنا واجسادنا علی النار، اللہم حرم وجوہنا واجسادنا علی النار، اللہم حرم وجوہنا واجسادنا علی النار۔ اے اللہ ہمارے چہروں پر اور ہمارے بدنوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے۔ آج تو فیصلہ کر لے کہ ان بدنوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اے اللہ ہم سر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ معمولی پیٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، معمولی کورونا وائرس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو معمولی سے بدن میں درد ہو تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کہاں جہنم کی آگ برداشت کریں گے؟ اے اللہ اس مبارک رات میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ انہیں خوشی ہو رہی ہو کہ امت دعا مانگ رہی ہے، انہیں خوشی ہو رہی ہو کہ امت روزہ رکھ رہی ہے، انہیں خوشی ہو رہی ہو کہ امت قرآن پڑھ رہی ہے۔ اے اللہ ہم تو بے وفا امتی ہے، ہمارے گھروں سے ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، آج ہم نے یہودیت کو اختیار کر لیا، نصرانیت کو اختیار کر لیا، غیروں کو طریقوں کو اختیار کیا، ہمارے کپڑے غیروں کے، ہمارے چہرے غیروں کے۔ اے اللہ جو داڑھی نہیں رکھتے انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اے اللہ جو مائیں بہنیں برقع نہیں پہنتی انہیں برقع پہننے کی توفیق عطا فرما، اور جو پہنتی ہے اے اللہ انہیں صالحات دیندار بنا دے، جو داڑھی رکھتے ہیں انہیں بھی دیندار بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھی آمین کہہ رہے ہیں اس وقت میں، جہاں کہیں آمین کہہ رہے ہیں، اور جب بھی آمین کہے، جب بھی یہ دعا جہاں پہنچے، اے اللہ جب بھی آمین کہے ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ کئی لڑکے لڑکیوں کے فون آتے ہیں، شادیوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اگر کوئی جنات کے لحاظ میں پریشان ہو تو اس کو بھی شفا دے، کوئی جادو کے لحاظ میں پریشان ہو تو اس کو بھی شفا دے دے، جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ ہمارے شہر سے زلزلوں کو دور فرما دے، اس شہر سے کورونا وائرس کو دور فرما دے، پوری دنیا سے کورونا وائرس کو دور فرما دے، بلاؤں کو دور فرما دے۔ اللہم ادفع عنا کرونا، اللہم ارفع عنا کرونا، اللہم ارفع عنا الطعن والطاعون، اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع میں جتنے بھی آمین کہہ رہے ہیں، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عورتیں، نوجوان مرد اور عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور اے اللہ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ یہی مجمع اے اللہ جو موبائلوں پر آمین کہہ رہا ہے، کسی کریم کے گھر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اے اللہ خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گھروں کو دین کا چمن بنا دے اور صحت کا چمن بنا دے، ساری دنیا کو صحت کا چمن بنا دے، امن و امان کا چمن بنا دے۔ اے اللہ جتنی دعائیں تیرے نیک نبیوں نے مانگی ہے، سلف صالحات نے مانگی ہے خیر کی لائن کی، جناتوں نے مانگی ہے خیر کی لائن کی، اور اے اللہ فرشتوں نے مانگی ہے، اور جتنی دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے خیر کی لائن کی، اور بعد کے سلف صالحین نے مانگی ہے خیر کی لائن کی، وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اخیر میں تجھ سے اتنا کہیں گے، وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو سکھائی
سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دعا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، اور وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، اے اللہ وہ دعا بھی ہم سب کے لیے قبول فرما، اور وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سکھائی تھی وہ دعا بھی تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرما۔ بس اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی لوٹی پیدا نہ ہو، کوئی سودی کاروبار والا پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ دیندار پیدا ہوں، نمازی پیدا ہوں، موحدین پیدا ہوں، فقہا پیدا ہوں، دیندار پیدا ہوں، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہیں، کئی ہمارے علماء موت اور حیات کی کشمکش میں ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو امن و امان، سکون، صحت، قوت، تیری رضامندی اور یہ مہمان جو آپ نے دیا ہے یہ بھی ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور خوشی خوشی ہم سے رخصت ہو رہا ہو، اور تیرے دربار میں آ کر اے اللہ ہماری تعریف کر رہا ہو کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں بھی میری قدر کی ہے، انہوں نے کرفیو میں بھی میری قدر کی ہے، انہوں نے حالات میں بھی میری قدر کی ہے، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔